بہت سے لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے جن کے اوپر قرآن خود لعنت کرتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے پر کی جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو تجوید کا ثبوت دینے جا رہا ہوں احادیث سے۔ تو یہاں پر میں نے 3 احادیث لکھی ہیں جس کے اندر تجوید کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری حدیث ہیں، لیکن آپ اس کے اندر دیکھیں جو ہماری حدیث نمبر 1 ہے وہ ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اسی طریقے پر کی جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا ہے، اور ظاہری بات یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ایک ہماری دلیل ہو گئی حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، ٹھیک ہے۔ تو رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، ٹھیک ہے، قرآن کیا کرتا ہے، ان کے اوپر لعنت کرتا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اب اس حدیث کے مصداق جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 بے عمل قاری، جس کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، قاری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، بے عمل قاری، اس کے اوپر بھی قرآن کیا ہے، لعنت کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 تحریف کرنے والا، یعنی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یہ اپنی طرف سے گھڑنے والا، اس کے اوپر بھی قرآن لعنت کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 غلط پڑھنے والا۔ اب یہاں سے اگر غلط پڑھنے سے کیا مراد ہے، جیسے لحن جلی ہے، کسی حرف کو بڑھا دیا، کسی حرف کو کم کر دیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دی، زیر کی جگہ پیش پڑھ دی، کیا کرنے والا، غلط پڑھنے والا۔ اب اس سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے حروف کو صحیح نہیں پڑھنے والا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو غلط سلط پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی قرآن کیا ہے، لعنت کرتا ہے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کہ احادیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص کو وہ قرآن پڑھا رہے تھے، تو یہاں پر جب پہنچے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید اس طرح نہیں پڑھایا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اس طرح پڑھایا ہے جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین، ٹھیک ہے، مد کے ساتھ پڑھایا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مد ایک عام چیز ہے، الف لام میم، تھوڑی سی مد، الف لام میم یا ایہا الذین آمنوا قالوا آمنا انا اعطینا اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ۔ مد متصل، مد منفصل، یہاں پر تو مد کے نشان بھی لگے ہوتے ہیں، ایک بڑی مد ہوتی ہے اور ایک چھوٹی مد ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے اس شخص کو فرمایا کہ قرآن مجید ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید مد کے ساتھ پڑھایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ہے، مد کے ساتھ پڑھایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سند کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے، قرآن مجید کس سے سیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب بھی آتے ہیں۔ یہ 5 صحابہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا تھا، جو سند کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے،
جس کی ہم روایت پڑھتے ہیں امام حفص کی، انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ امام عاصم کوفی تابعی سے۔ امام عاصم کوفی تابعی کے 3 شیخ تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا تھا، ان 3 شیخوں نے، ایک شیخ نے ایک صحابی سے پڑھا، ایک شیخ نے 3 صحابہ سے پڑھا، اور ایک شیخ نے 5 صحابہ سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو تجوید کا ثبوت حدیث سے دیا ہے۔ کل میں نے آپ کو تجوید کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت سے ہمارا کیا ہے؟ ثبوت ہوگا، اس کے بعد قیاس ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اقوال علماء بھی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجوید کا ثبوت 6 چیزوں سے ملتا ہے۔ ہمارا قرآن ہو گیا، آج ہم نے احادیث کا سبق پڑھا، اور انشاءاللہ کل ہم اجماع امت کا سبق پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور یہ احادیث سمجھ آئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔